اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد دوستو، ہم اہل سنت ہیں اور بغیر کسی گروپ کمپنی کی مشہوری، ڈیرہ داری، شخصیات کی پوجا، لپٹی چپٹی بات، مبالغہ آرائی سے ہٹ کر ہم حق سچ بولنے کے قائل ہیں انشاءاللہ۔ جس ہستی کا جتنا ظرف ہے، تھوڑی آواز جس ہستی کا جتنا ظرف ہے اس کے ظرف کے مطابق تھوڑی اللہ کریم نے در مصطفیٰ سے اس ہستی کو مقام اور شان عطا فرمائی۔ ظرف جتنا بڑا ضمیر، جتنا بڑا ظرف، جتنا عظیم خمیر، اتنی بڑی شان۔ مگر یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ وہ شان دینے والا اللہ ہے، مگر انہیں ملی در مصطفیٰ سے، وگرنہ وہ مکے کے جج بھی تھے اور قریش کے خاندان کے چشم و چراغ بھی تھے۔ مقام انہیں اس وقت ملا جب در مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، حضور کے در پہ آئے، اس وقت انہیں وہ مقام ملا۔ ساری شان ہی حضور کے دروازے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی شان ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، حقیقت سے بھی آگاہی ہے اور معرفت خدا بندی کے بھی شاہکار ہے۔ اس لیے آپ اہل علم کی آنکھ کا تارا علی علی۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی شہر علم کا دروازہ۔ بڑی شان ہے حضرت علی کی، بڑا مقام ہے، مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے باقی صحابہ کا انکار کیا جائے۔ ان صحابہ نے بھی حضرت علی کی شان کو مانا اور حضرت علی نے ان کے مقام کو مانا۔ اس لیے کمپنیاں ختم کرو، گروپ بندیاں ختم کرو، گروہ بندیاں ختم کرو، فرقہ پرستی ختم کر دو۔ قیامت والے دن اہل علم پکڑے جائیں گے، اہل علم کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی، اہل علم کی زبانوں سے کیڑے چل رہے ہوں گے۔ وہ اہل علم جو صرف اپنے نام کے لیے علم کا استعمال کریں گے اور اپنے علم کو زمین پہ فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کریں گے، ان اہل علم کی زبانیں کاٹی جائیں گی۔ جیسے بلم بن باورا کو کتے کی کھال پہنائی جائے گی اور اس کی شکل کتے والی ہوگی۔ بہت بڑا عالم تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، مگر وہ گستاخ تھا۔ آج کے دور میں فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر مشہور ہونے کے لیے حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، بدتمیزی سکھائی جا رہی۔ جیسے جاہل اینکر ہماری آنے والی نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اسی طرح مذہبی مناظر اور مذہبی یتیم لوگ
اپنی گفتگو کا غلط ترین استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پہ فساد برپا کر رہے، حق نہیں بول رہے، سچ نہیں بول رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کا اپنا مقام ہے۔ نہ حضرت علی پاک نے ان کی شان کا انکار کیا، نہ انہوں نے حضرت علی پاک کی شان کا انکار کیا۔ یہ مسئلہ ہے، باقی سب باتیں اپنے پاس سے بناتے ہیں مولوی اور ذاکر، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ غدیر خم، غدیر ایک تالاب کا نام ہے، مکہ شریف سے 200 کلومیٹر، جہاں پر لوگ سٹاپ کرتے تھے اور وہاں کھانا کھاتے تھے، مسافر پانی پیتے تھے، آرام کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی وہاں آرام فرمایا ہے۔ 40-50 ہزار صحابہ کی موجودگی میں منبر بچھا تھا اور حضور نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ بس بتاؤ اب اس اعلان سے کون انکار کرے گا؟ سن 10 ہجری حضور علیہ السلام حج کے لیے آخری خطبہ حجۃ الوداع حضور نے ارشاد فرمایا اور قرآن مبارکہ کی یہ آیت پڑھی، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ قرآن میں فرمایا آج کے دین مکمل ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ آج کے دن مکمل ہو گیا۔ فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کے معاملے میں بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بھابھی بھی عورت ہے۔ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب بیٹی آتی تھی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں، عورت جب ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ عورت جب بہن کے روپ میں ہو وہ عزت کی حصے دار ہوتی ہے۔ عورت جب بیوی کے روپ میں ہو تو وہ گھر کی وزیر ہوتی ہے۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں ہو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں؟ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں، کوئی ماں کو مار رہا ہے، کوئی بیٹیوں کی گتوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی بیویوں کے منہ پہ تھپڑ مار رہا۔ بزدل ہے وہ شخص جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ حضور علیہ السلام نے اس اہم ترین خطبے میں ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ ہے وہ حج جس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ 100 اونٹ لائے تھے۔ بولیے کتنے؟ 100۔ اور پہلے پہنچ گئے تھے حضرت علی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کیا جائے۔
مگر یہاں الٹ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا تو دوسرا اونٹ دوڑا اور وہ خود لیٹ گیا. نہیں پہنچے نہیں آپ. اونٹ خود لیٹ گیا اور زبان حال سے کہتا ہے حضور جلدی کیجئے میں آپ کے دست مبارک سے ذبح ہونا چاہتا ہوں. حضور جلدی کیجئے جلدی کیجئے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور کہتے ہیں بابا جلدی کرے میرے گلے پہ چھری رکھے. اونٹ لیٹ گیا اور حضور مسکرا پڑے. وہ فرمایا اسے بڑی جلدی ہے. ایک غلام بولا حضور میں اونٹ ہوتا اور میں اس طرح لیٹتا اور میرے گلے پہ آپ کے دست مبارک سے چھری پھر جاتا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کے دست مبارک سے چھپ. ایک اونٹ کو ذبح کیا دوسرا لیٹ گیا. اسے ذبح کیا تیسرا لیٹ گیا. اسے ذبح کیا چوتھا لیٹ گیا. اسے ذبح کیا پانچواں لیٹ گیا. یوں محسوس ہوتا ادھر چھری چلتی تھی ادھر جنت کا دروازہ کھل جاتا تھا. اوے انہوں نے تکلیف ہی نہیں سی ہوندی. بیٹھے ہو کہ سو گئے ہو تکلیف ہی نہیں سی ہوندی. بالکل تکلیف نہیں سی ہوندی. کیویں وہ لیٹیا نا تے وہ دی نظر رخ مصطفیٰ تے. بالکل این اسی طرح جس طرح ہاں مصر کی عورتیں کہتی ہیں زلیخا جس پہ تو مرتی ہے وہ ہمیں دکھا تو دے. سب کچھ لٹا گئی مال لٹا دیا سونا لٹا دیا ہیرے لٹا دیے محل بنا دیا. اس پہ فریفتہ ہو گئی دیوانی ہو گئی. وہ کتنا حسین ہے ہمیں بتا تو دے دکھا تو دے. زلیخا کہنے لگی یوسف کسی سے ڈکا چھپا نہیں جس داں پہ تم ہو وہ میں جانتی ہوں. کہنے لگی نہیں دکھا دے سانو یوسف بکھا دے. تواڈے تے سر تو لنگ گئی ہے گل ایڈا مسئلہ یار تو منہ پھٹیا کرو میں سر ہی لائی رکھ آئے کڈا سونا ہے. عورتاں دی پھر عورتاں دی کیٹیگری اور انہاں دی کیٹیگری کل گفتگو. اللہ اکبر کون دفاع کرے ہوتا. انہیں کہا ٹھیک ہے آ جانا. سیکٹریٹ دیا 40 عورتاں مصر دی اس بادشاہ دے سیکٹریٹ وچ پہنچیاں. سبحان اللہ کہہ دو وگرنہ میں اردو میں پھر شروع ہو جاؤں گا. اردو میں شروع ہو جاؤں.
اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی ٹھیک ہے؟